وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب الکافی سے کتاب الدعا میں وارد ہونے والے ذکر الہی سے مربوط ابواب اور اس میں موجود احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم نے اس باب میں سب سے پہلے جس چیپٹر کا آغاز کیا وہ کتاب الدعا میں 21 نمبر باب ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے ذکر کا ہر مجلس اور محفل میں ذکر کرنے کا وجوب یا واجب ہونا اس کا بیان ہے۔ اس ضمن میں ہم نے 5 احادیث مطالعہ کی تھیں اور آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس باب کی بقیہ تمام احادیث ہم پڑھ لیں کہ تقریباً اس کے اندر 13 احادیث موجود ہیں اور اس کے بعد اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے۔ ذکر کے معنی ہم نے نسیان، سہو و غفلت کے متضاد یا اس کے برعکس کو بیان کیا تھا کہ ذکر سے مراد انسان کو ایک شے کی طرف توجہ کا، انسان کی ایک شے کی طرف توجہ کا ہونا ہے۔ انسان اپنے قلب میں، اپنے وجود میں، اپنے نفس میں جس کی طرف توجہ رکھتا ہے یا انسانی نفس جس چیز کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے وہ ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی انسان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر انسان کو باطنی اندھے پن اور نابینا پن سے نجات دیتا ہے۔ اس باب میں قرآن کریم کی آیات صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور عرفاء و علماء اخلاق کا بھی یہی بیان ہے کہ ذکر الہی در حقیقت انسان کے وجود میں نابینا پن کو، اندھے پن کو دور کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ سے غافل زندگی بسر کرے تو آخرت میں یعنی اس کا برزخی اور روز قیامت جو حشر ہے یعنی محشور جو ہوگا وہ نابینا اور اندھے پن کے ساتھ محشور ہوگا۔ قرآن کریم کی ہم آیات سے استفادہ کرتے ہیں اور اس باب میں چند آیات کریمہ کو مزید دیکھتے ہیں کہ کچھ آیات پہلے آپ کی خدمت میں ذکر ہوئیں۔ ان آیات کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور صفحہ نمبر 38 میں درج کرتے ہیں کہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، یعنی سعی کن، کہ تم کوشش کرو کہ تمہارا دل ذکر کرے، تمہارا قلب وہ ذکر کرے، کیونکہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ قلب انسانی وہ حاضر ہو، نہ کہ وہ غافل ہو۔ حاضر کے مقابلے میں غائب آتا ہے، یعنی دل غائب نہیں ہونا چاہیے، جب پڑھ رہے ہیں غائب نہ ہو، حاضر ہو۔ لہذا حضور قلب سب سے بہترین چیز ہے، ذکر میں حاضر ہونا چاہیے، حضور ہونا چاہیے، ورنہ قلب صاحی کے ساتھ قلب غافل اور مدہوش قلب کے ساتھ، یعنی جو غافل ہے، غائب دل کے ساتھ انسان کا ذکر کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسد ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہے یا اس میں کوئی روح نہیں ہے، صرف ایک جسد، ایک ظاہر ہمارے سامنے ہے، یا ایک بے جان پیکر کی مانند ہے کہ بے جان جسم اور جسد پڑا ہے کہ جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ لہذا احادیث میں وہ لکھتے ہیں کہ وارد ہوا ہے لیس الذکر قولا باللسان فقط زبان سے ذکر کرنا یا زبان سے کچھ پڑھ دینا، کہہ دینا، یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال، خداوند سبحان فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت مت کیجئے کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس کے اطاعت نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، اس کے ہمراہ یعنی اس کے پیچھے نہ چلیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یعنی جس انسان کا قلب اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہے، وہ اپنے ہوائے نفس کا تابع ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ جو امر انجام دیتا ہے وہ افراطی امر ہے، حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی بدبختی ہے ان قسی القلب لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کے قلب قسی ہو چکے ہیں، قساوت آ چکی ہیں۔ قساوت اور شقاوت یہ دو کلمات ہم بار بار سنتے ہیں۔ قسی ہونا یعنی سخت ہو جانا دل، یعنی راہ حق کے اوپر دل کا مائل نہ ہونا، دل کا خداوند متعال کے سامنے نرم نہ ہونا، خاشع نہیں ہے، متواضع نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، قسی ہے، بڑا سخت اس کا دل ہے۔ قساوت قلبی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جس دل میں رحم نہ ہو، مثلا اس کے سامنے بندوں کو مار دیا جائے، جانوروں کو مارا جائے، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا دل بڑا قسی ہے، قسی القلب ہے، یہ رحم نہیں ہے۔ جب دل اندر سے سخت ہو جائیں تو وہ پھر اللہ کی طرف گامزن نہیں ہوتے، یعنی راہ حق کے اوپر جو دل جھکے ہوئے نہیں ہیں، یہ قسی القلب دل کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ مراد راہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ مثلا نماز کا دل نہیں چاہے گا، قساوت قلبی کی وجہ سے ہے۔ دعاؤں کی طرف دل مائل نہیں ہوگا، یہ قساوت قلبی کی وجہ سے ہے۔ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے مختلف انسان جو ہے وہ قرآن کریم کی مثلا تلاوت کرتا ہے، عبادات انجام دیتا ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی تعلیمی سلسلہ شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا قلب نہیں آمادہ، نہیں اس کی طرف گامزن، قساوت قلبی اس کی وجہ ہے۔ لہذا ان لوگوں کے دل جن کے دل قسی ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، یہ کس چیز سے سخت ہوگی؟ من ذکر اللہ، یہاں پہ تعلق جوڑا گیا ہے کہ قساوت قلبی کب کہلاتا ہے، اگرچہ اس سے اوپر بھی آیت کریمہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، لیکن قساوت قلبی کی وجہ ذکر الہی کا نہ کرنا ہے، یعنی وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی کھلی گمراہی میں ہیں، آشکار گمراہی میں ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد صرف زبان سے ایک رٹا لگانا نہیں ہے، اسے انسان ایک اپنے طور پہ لقلقہ لسانی کے طور پہ مثلا اللہ اکبر کہتا رہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ شرح اشارات میں نمت نہم فصل ہشتم میں لکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ انسان کو کلی طور پہ، جامع طور پہ نفس کے تابع کرتی ہے، یعنی بدن نفس کے تابع ہے، لہذا عبادت بھی کیا انسان کی شمار کرتی ہے، بدن کو نفس کے تابع آہستہ آہستہ لے آتی ہے۔ اگر انسان کا نفس وہ فکر کے ہمراہ، یعنی فکر کے ساتھ، فکر کے ہمراہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہے، مشغول ہے اللہ کی طرف، تو یہ وہ انسان ہے کہ جو تمام طور پہ اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے، قدم اٹھانے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ عبادت انجام دیتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہے، ادھر ادھر کی واقعات کے ساتھ مشغول ہے، حوادث کے ساتھ مشغول ہے، اللہ کے ساتھ اس کا نفس نہیں مشغول، جیسے ہم آپس میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو میرے مد مقابل کوئی فرد ہے جس کے ساتھ میرا نفس مشغول ہے،
اگر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہیں کسی نفس کا انسان مشغول ہوتا، کوئی قلب مشغول نہیں ہوتا، تو خواجہ نصیر الدین طوسی لکھتے ہیں کہ یہ عبادت انسان کو قسی القلب بنا دے گی، کیونکہ اس کا دل غافل ہے، اس کا قلب جو ہے وہ غائب ہے، وہ حاضر نہیں ہے، صرف زبان سے وہ ایک عمل کو یا ایک اثر کو برپا کر رہا ہے جو اس کے لیے قساوت کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اندر سے تو وہ غافل ہے، اندر سے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا دل قسی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے قرار دی، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے، بدبختی ہے نمازیوں کے لیے، الذین فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، جو اپنی نمازوں میں غائب ہیں، سہو کا شکار ہیں۔ سہو و نسیان معروف کلمات میں سے ہے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، سہو کہتے ہیں کہ انسان کا کسی اور چیز میں، یعنی غافل ہو جانا، کسی اور چیز میں مشغول ہونے کی بنیاد پہ بعض چیزوں سے اس کی توجہ کا ہٹ جانا۔ ساہی جو قلب ہے ان نمازیوں کے اوپر، ان کی نمازوں کے اوپر قرآن کریم نے واضح طور پہ وائل کی ہے۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ذکر یعنی نفس کا مشغول ہونا، صرف اللہ اکبر کی ہم تسبیح پڑھیں، تیز تیز دعا پڑھ دیں، ٹائم کم ہے بس تیز تیز دعا پڑھیں، آخر اس دعا کا کیا نتیجہ ہے؟ کیونکہ یہ کوئی اس طریقے سے امور نہیں ہے کہ بٹن دبائے تو روشنی آ جائے گی، بلکہ ذکر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں قلب کی توجہ ہو، یعنی بالفاظ دیگر ایک قلبی امر ہے حقیقت میں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ زبان کا پھر قلب سے کیا تعلق؟ اس کو امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح چہل حدیث میں بہترین طریقے سے بیان کیا، اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اسی کتاب نور علی نور میں بیان کیا کہ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ غافل اگر اللہ سے ہوں تو دل قسی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بعض اوقات اب ہمارا نفس جو ہے وہ نہیں راغب، نماز کے نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا، درس لینے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں دل چاہتا کہ تسبیح پوری پڑھیں، دل چاہتا ہے بس موبائل کھول کے اوپر نیچے کریں، کوئی ٹی وی کے چینل چینج کرتے رہیں، ادھر بات کر لی ادھر پھرنے پھرانے چلے گئے، کوئی چیز خریدی ہے اس کے حساب کتاب میں ذہن مشغول ہو گیا۔ کئی انسان کی وابستگیاں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری مشغولیتیں اگر اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو یہ قساوت کا باعث بنتی چلی جائیں گی۔ ظاہری طور پہ تو نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ وہ مسلمان کہلا رہا ہے، ظاہری طور پہ ولایت کا اقرار کر کے دائرہ ایمان میں آ گیا ہے اور ایمان کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل قسی سے قسی ہوتا جا رہا ہے، لہذا دین سے بیگانہ ہے، دین سے دور آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ اس لیے امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے، ہر ٹائم علم میں لگا ہوا ہے، ادھر تفسیر پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فلسفہ، عرفان، فقہ، اصول، منطق، نحو، فلاں فلاں علوم پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جتنے علوم پڑھتا جا رہا ہے اتنا دل کی سرزمین سخت ہونے کی بنیاد پہ اللہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو علم میں مشغول ہے بدون بندگی خدا، بدون توجہ اللہ، بدون ذکر الہی جو علم کی طرف مشغول ہے، یہی تو سب سے بڑا حجاب ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ تو سارے کے سارے مفاسد اخلاقی کو اپنے وجود میں برپا کر کے اب مفتی، قاضی، مجتہد، مرجع یا کوئی بڑے سے بڑا ٹائٹل حجت الاسلام والمسلمین، کئی ٹائٹل لے کے انسان بیٹھ جائے گا، اور پھر یہ جو معاشرے کے اندر تخریب کاری، فساد، فتنہ اور گمراہی کو جنم دیتا ہے، کوئی اور اتنی گمراہی کو جنم نہیں دے سکتا۔ پھر دین اس کے ہاتھوں میں دنیا کی کمائی کا ذریعہ ہے، وہ دین کو دیکھے گا تقدس کی نگاہ سے نہیں، وہ دین کو دیکھے گا مال کی نگاہ سے، کیسے اس سے رابطہ جوڑا جائے، مال نکالیں، کیسے قرآن سے رابطہ جوڑیں، مال نکالیں، کیسے میں اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ جوڑوں، مال نکالیں، فلاں مومن سے رابطہ جوڑوں، مال نکالیں۔
صرف وہ مال نکالنے کے چکروں میں. یہ قساوت قلبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ خوف خدا ہے، نہ اطاعت خدا ہے، نہ ذکر خدا ہے. کیونکہ ذکر ہوگا تو اطاعت خدا ہوگی، ذکر ہوگا تو خوف خدا ہوگا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں سمجھتا، اس لیے کسی حدود کا قائل نہیں ہوتا. جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھتا ہے وہی بعض حدود یا کسی نہ کسی حد کا قائل ہوگا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قساوت بہت سارے امور انسان کے وجود سے انجام دلواتی ہے. قساوت کی وجہ جو آیات روایات کے مطابق ہے، وہ قساوت کی وجہ اللہ کے ساتھ مشغول نہ ہونا ہے. ذکر کا بہترین اگر ترجمہ ہم کریں اردو زبان میں، وہ یاد نہیں ہے، یاد منانا. یہ بہترین ترجمہ نہیں ہے. یاد منانا تو غفلتوں کے ساتھ مشغول ہو کے بھی ہو سکتا ہے، غفلتوں میں پڑھ کر بھی یادیں منائی جا سکتی ہیں. اگر بہترین ترجمہ بنتا ہے کسی انسان کا مشغول ہونا کسی شے کے ساتھ، یہ ذکر ہے. اللہ کے ساتھ مشغول ہونا یہ ذکر الہی ہے. مثلا میں گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، میں ذکر خانوادہ کر رہا ہوں. اگر میں کوئی مالی حساب کتاب کر رہا ہوں، میں ذکر مال کر رہا ہوں. اگر اپنے اولاد کی فکر میں ہوں، میں ذکر اولاد کر رہا ہوں. اگر اپنے پڑھائیوں کی فکر میں ہوں، میں ذکر علم کر رہا ہوں. یہ ساری غیر اللہ ہیں. لہٰذا جب میں ذکر الہی کروں گا تب ذکر الہی، یعنی اللہ کی طرف توجہ کروں گا تو تب ذکر الہی. جنت کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر جنت کر رہا ہے. خوف جہنم کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر جہنم کر رہا ہے. ذکر الہی کب کیا؟ لہذا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. میرے ذکر، ہدف اس میں کیا ہے؟ میرے ذکر کے لیے تم نماز پڑھو. پڑھو نماز. کیوں پڑھو؟ تاکہ میرا ذکر برپا ہو، یعنی میرے ساتھ مشغول ہو جاؤ. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے. حی علی خیر العمل، آ جاؤ بہترین عمل کے لیے. حیا اس میں فعل امر ہے، یعنی اس میں فعل امر کے تعال کہ آ جاؤ، تم حکم دیا جا رہا ہے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. وہ اپنی عظمت و جلالت و شان و شوقت کے باوجود اپنے عبد کو خود آواز دے کے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ. اللہ کے حکم سے آذان ہے. اللہ کے حکم سے یہ آذان یعنی اعلان. آذان کا لغوی مطلب ہی اعلان ہے. آ جاؤ، ساری چیزیں چھوڑ کے آپس میں گفتگو میں مشغول ہو جائیں، بات چیت کریں. گفتگو میں حاضر ہونے کا سلطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلطنت اور اس کے سلطان ہونا پوری کی پوری کائنات کے اوپر کو مشتمل ہے، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے. ملک ہے یعنی مالک ہے ہر شے کا، یعنی بادشاہ جسے کہتے ہیں. اب اس کے سامنے اس کی رعایا، اس کے عباد بندے حاضر ہو جائیں. کیسے حاضر ہوئیں؟ کیا آداب ہیں؟ کیا بولیں؟ کیسے اس دربار کے آداب کی رعایت کی جائے؟ یہ نماز کہلاتا ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر، اعتراف کیا جائے اللہ اکبر. اللہ اکبر کا یہ ترجمہ غلط ترجمہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کہ کہا جائے اللہ بہت بڑا ہے. باطل اور غلط ترجمہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے اس کی اصلاح کی جب یہ بات سنی. توحید شیخ صدوق میں یہ روایات وارد ہوئی ہیں. فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اکبر من ان یوصف، کہ اللہ اس سے بلندتر ہے کہ آپ اس کا وصف بیان کر سکیں. جو حمد بیان کی اللہ کی حمد اس سے بالاتر ہے. جو تنزیح بیان کی سبحان اللہ کہہ کے اللہ اس سے بالاتر ہے. جو رحمت کے قصیدے آپ نے پڑھے ہیں اللہ کی رحمت اس سے بالاتر ہے. نہیں تم وصف بیان کر سکتے، صفت نہیں بیان کر سکتے. اس اعتراف کے ساتھ حاضر ہو. اللہ اکبر واجب ہے تکبیرۃ الاحرام. جان کے چھوڑنے، بھولے سے چھوڑنے نماز باطل ہے. یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، لیکن حاضر ہوتے ہوئے یہ اعتراف کرو کہ میں جو بیان کروں گا وہ ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال اس سے بالاتر ہیں. میں نہیں اصلاً بیان کر سکتا. مجھے آداب جو سکھائے گئے ہیں اس کے باوجود میں نہیں بیان کر سکتا. پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت الہی سے آغاز. یہ آداب ہیں حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے ہیں. اور اوج کہاں پر ہے؟
اوج حضور کی وہ سجدہ ہے، سجدہ معراج تک انسان کو پہنچاتا ہے، ہر انسان ایک اپنی صلاحیت کے اور استعداد اور ظرفیت کے مطابق بلندی رکھتا ہے۔ عروج کہتے ہیں، معراج یعنی عروج، بلندی پہ پہنچنا۔ ہر بندہ اپنے ہی اس وجودی ایک راستے سے اپنے معراج تک پہنچتا ہے۔ معراج انسانی سجدے کے اوپر اللہ نے قرار دی ہے۔ لہٰذا اب جب حضور ہے تو اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہو، نہ کہ ایک ملک کے پاس حاضر ہو، ایک سلطان کے پاس حاضر ہو، اس کی سلطنت کے اندر رہنے والی رعایا اور اس کے عباد، بندے، غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں۔ اس کی مخلوق کا رشتہ کسی کا بھی بادشاہ سے نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، لہذا اس کی مخلوق ہیں۔ اور اب اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ عام درباروں میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سامنے ہو اور اس کے سامنے کوئی پیش ہو اور وہ ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے اور غفلتوں میں اور خیالوں میں گم ہے، اور بادشاہ اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، انتہائی بے ادبی شمار ہوگی۔ لہذا یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ اس نے اتنی مقدار کی نماز غافلانہ، اس نماز غافلانہ کو بھی کہا کہ چلو جہنم سے بچ گئے۔ قبول ہے یا نہیں یہ معیارات الگ ہیں، جہنم سے بچ گئے، لیکن حضور ضروری ہے، ہماری کوشش حضور کی ہو۔ یہ آپ نے چند آیات دیکھیں، ایک اور آیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ سوال ہے نفس میں کیسے؟ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی کسی عارف کی یا کسی حکیم اور فلسفی کی بات نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں۔ اب نفس سے مراد زبان کوئی بھی نہیں لیتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں قلبی ذکر نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی صوفیہ نے اور عرفاء نے نکال کے سامنے لے آیا ہے، اور یہ ذکر زبانی لسانی بھی بڑی ایک اوج تک انسان کو پہنچا دیتا اور اس کے اوپر اکتفا کافی ہے، یہ قطعاً باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ قرآن واضح طور پہ مراحل بتا رہا ہے۔ ہاں ذکر لسانی ہے، لیکن ذکر لسانی کو بھی ذکر قلبی سے جوڑنا ہوگا، اس میں بھی مقصد ذکر قلبی ہی ہے، کیونکہ ذکر کی حقیقت قلب کا توجہ کرنا ہے، قلب کا دوسری ذات کے ساتھ مشغول ہو جانا ہے۔ لہذا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ تضرعاً وخیفتاً، کیسے ذکر کرو؟ گڑ گڑا رہے ہو، کیونکہ وہ سلطان ہے، وہ ملک ہے، اگرچہ رحیم، کریم، رحمان یہ اس کی صفات میں سے ہے، وہ غافر ہے، غفور ہے، شکور ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہے، لیکن تضرع کرے اس کے سامنے، گڑ گڑائے نفس کے اندر۔ وخیفتاً، خوف اللہ کی عظمت کا پیدا کرے۔ ایک ہے خوف عظمت اور ایک ہے خوف عذاب، مراحل ہیں۔ خوف عذاب بھی برا نہیں ہے، آیات روایات ہی کا درس ہے، تعلیم ہے، لیکن خوف عظمت پیدا کرے۔ اور عشق کی منازل ہوں تو پھر ناراضگی کا خوف، حق ادا نہ کرنے کا خوف، خوف در خوف کی پھر قسمیں آتی ہیں۔ وخیفتاً، خوف کو جنم دے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور زبان سے بے شک آشکار طور پہ نہ پڑے۔ من الدون ودون الجہر من القول، گفتگو کرتے ہوئے اعلاناً بے شک اس کو ظاہر نہ کرے ذکر کو، اور صبح و شام یہ کام کرے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت ہو جانا۔ دیکھیں آیت کا اختتام ہمیشہ ابتدائی آیت و وسط آیت کے عین مطابق ہوگا۔ ذکر کا غفلت سے تعلق کا قائم ہونا واضح طور پہ بتاتا ہے اگر کوئی ذکر نہیں کرتا تو غافل ہے، وہ غفلتوں میں ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، یہ سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، کیونکہ یہ تکبر ہے کہ حق سے رخ پھیر، تکبر کہتے ہی یہ ہیں کہ حق سے رخ پھیر لینا، حق کی طرف نہ آنا۔ انشاءاللہ یہ چیپٹر آئے گا، کبر، تکبر۔ تکبر ایک ہوتا ہے تکبر عن الحق اور تکبر عن الناس، لوگوں سے تکبر اور حق تعالیٰ سے یا حق کی راہ سے تکبر۔
تو یہ اللہ کی عبادتوں سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جیسے یہ آیات آپ نے چند ملاحظہ کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ دل ساہی جو ہے، دل غافل، وہی دل قاسی ہے، اور جو دل قاسی ہے وہی عاصی ہے، اور دل عاصی جو ہے وہ فیض سے جو ہے وہ فیض الہی سے دور ہے، وہ فیض الہی سے عاری ہے۔ ایسا اس کو مختلف اشعار میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے انہوں نے جو تذکرہ کیا چند آیات کا بیان تھا، لیکن اس میں تشریحاً آپ کے سامنے چند نکات ذکر کیے گئے۔ تیزی سے چند احادیث اب ہم پڑھتے ہیں اور امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے استفادہ کرتے ہوئے آج کے درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ ہر درس میں یہ 2-3 اہم نکتے، نئے نکتے ہمارے سامنے ضرور آنے چاہیے جو ذکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس جو ہمارا تھا وہ آیات کریمہ سے وابستہ تھا، کہ نابینا پن سے وابستہ تھا، کہ انسان جو ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تصریح ہے، عرفاء نے اس کو مشاہدے اور کشف و شہود سے جانا ہے کہ جو شخص ذکر نہیں اللہ کا کرتا، یعنی زبان سے نہیں، دل سے ذکر نہیں کرتا، قلب اس کا نہیں اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا، اس کا جو حشر ہے، محشور جب ہوگا تو نابینا محشور ہوگا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یعنی توجہ اللہ کا گہرا تعلق کیا ہے؟ وہ انسان کی اگلے جہان کی زندگی کی بینائی سے ہے، زندگی کی بینائی سے تعلق ہے۔ ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر کیا مراد ہے کہ نہیں اسے کچھ دکھائی دے رہا ہوگا؟ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اسے اسماء و صفات الہی اور حقائق ان میں سے کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ یہ چیزیں یعنی جو حق تعالی سے وابستہ ہیں وہ چیزیں اس کے لیے غافل ہو جائیں گی یا اوجھل اس سے ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 6 کو مطالعہ کریں اسی باب میں، کہ 13 حدیثیں ہم تیزی سے ان احادیث کو مطالعہ کرتے ہیں، اور انہی احادیث کا تکرار بھی ہمارے آگے کے دروس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آتا رہے گا۔ 6 نمبر حدیث معتبر احادیث میں سے ہے، اگر سہل بن زیاد کو معتبر مانا جائے۔ امام صادق علیہ السلام سے حلبی نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا بأس بذکر اللہ وانت تبول۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں اگر حالت جنابت میں ہوں یا زوجہ کے قریب جا رہا ہوں یا واش روم میں ہوں، مثلا بیت الخلاء میں گیا ہوں رفع حاجت کے لیے، تو بول و براز کے وقت ذکر الہی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی وقت اللہ سے غافل ہونا، اس کو دین اسلام کی تعلیمات قبول نہیں کرتی۔ کسی بھی لحظے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمہ دم ہر وقت کوئی اللہ کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یقیناً عام زندگی میں ہم لوگوں کے لیے یہ ہر وقت ممکن نہیں ہے، لیکن اس سطح کی بلند شخصیات آئی ہیں اور اسی کو فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی محبوب حق تعالی اس کی ذات سے وہ غافل نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنے طور کوشش کرے۔ یہ حدیث انسان کو اس طور پہ رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے کہ نہیں یہ انسان، تو نے جو طہارت نجاست کے معیارات اور سلیقے طریقے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ ایک طرف، آؤ امام ہدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تم پیشاب کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَبُولُ، جب تم اگر رفع حاجت کے لیے گئے ہو، اگر بول و براز کر رہے ہو، تب بھی اللہ کی طرف توجہ سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کا ذکر حسن علی کل حال، ہر حال میں بہترین ہے۔ ہر حال میں حسن، اچھا ترجمہ نہیں، بہترین کو حسن کہتے ہیں، ہر حال میں بہترین ہے۔ فلا تسأم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مت بور ہو۔ بوریت قساوت کی وجہ سے آتی ہے، اور قساوت آتی ہے اللہ کے ذکر سے غفلت کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عام روٹین میں اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھیں گے
کیونکہ یہ تو تکوینیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات اسی طرح بنائی ہے، ہم سب کی خلقت اسی طرح سے ہے، یہ امور ہم سب پہ اسی طرح اجاگر ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی ہمارے عزیز رشتہ دار یا دوست احباب آ جاتے ہیں، رات دیر تک گپ شپ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اس میں غیبت، تہمت اور اس طرح کے طنز و مزاح، توہین، اہانت، اس طرح کی بھی بعض چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہیں، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ولی حرام یا گناہ کبیرہ نہیں تھے، لیکن ہنسی مذاق میں اور خوب ایک خوشی کے ساتھ محو ہو کے ہم نے وقت گزارا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دن اگر آپ نماز شب کے لیے اٹھ جائیں، نہیں اس کی طرف، نماز شب کی طرف توجہ بہتر طور پہ اپنے نفس کے اندر احساس پائیں گے، فجر کی نماز کے لیے زیادہ حضور قلبی کا احساس نہیں پائیں گے، اور اگر حرام کے اوپر مشتمل ہو ممکن نماز شب چھوٹ جائے گی، اور اگر غافلانہ ہو دیر سے نماز پڑھیں گے، اس سے بھی غافلانہ قلب ہو نماز فجر ہی اسے رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی کہ دنیاوی محافل بھی اوج کی آپ گپ شپ کہے اونچے اونچے انواع و اقسام کے کھانوں سے اپنے وجود کو پر کیا ہو، پیٹ کو پر کیا ہو، اور تمام لذات اور شہوات میں کئی گھنٹے وقت گزارنے کے بعد یہ توقع کریں کہ یہ ذکر پڑھ دیا تو بالکل میں عابد اور زاہد اور عارف کی مانند عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ناممکن ہے یہ۔ اس لیے نفس کے حالات کو خود کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خوشی کا لمحہ ہو یا غم و حزن کا لمحہ ہو، شہوات کا غلبہ ہو یا غضب کا غلبہ ہو، ہر دو انسان کو آدھی حالت سے خارج کر دیتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہی ہے۔ شہوات متعدد قسم کی شہوات ہیں، سونے کی شہوت، کھانے پینے کی شہوت، محافل کی شہوت، منصب اور عہدے کی شہوت، ریاست اور مال و دولت کی شہوت، جنسی شہوت، کئی شہوات ہیں انسانی وجود میں۔ غالب آ جائے شہوت حدود سے پار انسان کو کرتی ہے، غضب آ جائے غالب، طرح طرح کے وسوسے، خیالات، عجیب و غریب قسم کے انتقام، کینہ اور نفرت بھرپور طریقے سے انسانی وجود میں پورے کئی منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، ایک منصوبہ نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اسے پتہ لگ جائے میری حیثیت کیا تھی، میری اوقات کیا تھی، اس کو آج تو میں سبق سکھا کے رہوں گا کہ ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، آج کے دن میں نے کوئی نرمی کا سلوک نہیں کرا، طرح طرح کے منصوبے بنا کے دے گا۔ یہ قوت غضب جب غالب آ جائے، یا انسان انتہائی مظلوم اسے بنا دے گی، دیکھو تمہارے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اس نے فلاں کیا، تم ہی ہمیشہ پستے ہو، تم ہی ان لوگوں کے کام کاج کے لیے رہ گئے ہو۔ عجیب و غریب ایک انسانی وجود میں وسوسے ایجاد ہوں گے۔ ذکر الہی ان اندھیروں میں نور ہے، توجہ کریں اللہ کی طرف، ٹھنڈک پائے گا، سکون پائے گا، اضطراب ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ٹھاٹے مارتا شہوات اور غضب کی آگ کا سمندر ہے جس میں طوفان برپا ہے، تھمنے لگ جائے گا۔ ذکر الہی اس کا نچوڑ ہے، ذکر الہی یعنی اس کو قابو کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں، خدا کی طرف پوری توجہ لے جائیں۔ فلا تسأم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی بور نہ ہو۔ بوریت آتی ہے قساوت سے، قساوت آتی ہے غفلت الہی سے۔ بے شک زبان یا ہاتھ میں پکڑ کے تسبیح پڑھتا رہے، ساری دعائیں پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، رٹا لگا رہا ہے، اور ذہن ادھر ادھر مالی خوابوں میں اس کا گم ہے کہ فلاں جگہ سے مالیات آ جائے کہ فلاں منصوبہ بنائیں، فلاں منصوبہ بنائیں۔ لہذا انسان اگر بوریت کا احساس ذکر الہی میں پائے، اپنے اعمال پہ توجہ کرے، کون سا عمل انجام پا رہا ہے کہ میرا نفس سختی سے میرے نفس کو پکڑ کے اس نے توجہ اپنی طرف گھیری ہوئی ہے، کنٹرول کرے اسے۔ نہیں کنٹرول کرے گا اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی۔ یہاں پہ توفیق مانگے، توسل اہل بیت علیہ السلام سے کرے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی مضبوطی کے ساتھ انسانی نفس کو اپنی طرف جذب کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان نہیں اپنے آپ کو اس سے چھڑا پاتا۔ بڑی شدت کے ساتھ، مثلا قوت غضب شدت کے ساتھ اپنی طرف اسے لے جاتی ہے اور خیالات کی ایک وادی کے اندر سمندر میں پھینک دیتی ہے، اور وہ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، غرق ہوتا جا رہا ہے۔ اسے بالآخر وہاں سے نکلنے کے لیے مدد چاہیے، اسے وہاں پہ رہنمائی اور ہدایت چاہیے۔ لہذا کرے اللہ کی بارگاہ میں
ندبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مناجات کرے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرے، نکل آئے، والا تو نہیں ان سمندروں سے اور ان سیاہیوں سے، تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکل سکتا۔ لہذا اگر بوریت کا احساس ہو، یہ قساوت کی طرف وجہ ہے۔ قساوت کیوں آ رہی ہے؟ کوئی ایک ایسے عمل میں میرا نفس اتنا مضبوطی کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور اتنی مضبوطی سے میرے نفس کی توجہ لیے ہوئے ہے کہ میری نفس کی نئی توجہ جا پا رہی ہے اللہ کی طرف، اس لیے وہ پھر اللہ کے ذکر سے بوریت کا احساس کرے۔ بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے خوشی کے اور فرح کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، نہیں احساس فرح اور احساس خوشی اتنا شدید ہوتا ہے، نہیں اسے نکل پا رہا، ہنسے گا، کہے لگائے گا، ادھر ادھر جذبات کے مارے پھرتا رہے گا، بڑے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے سینے کو چوڑے کر کے راستوں کے اوپر چلے گا، نہیں اسے قابو ہو رہا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، لہذا خوشی نے اس کے نفس کو جکڑ لیا، نہیں اب توجہ جا پا رہی، حزن چاہیے اسے، کچھ غم چاہیے، اس لیے روایات کہتی ہیں کہ موت کو یاد کرو، موت آگے کنٹرول تمہیں کر دے گی۔ بہرحال نفس کے کنٹرول کے انشاءاللہ اور اسے قابو کرنے کے جن شخصیات اور ہستیوں نے ہمیشہ اسے قابو کیا رکھا اور درندہ نفس کو ہمیشہ رام کیا رکھا اور ماتحت اپنے کیا رکھا، انہی کی زبانی ہم بعض امور مستقبل میں پڑھیں گے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اگلی حدیث بھی معتبر احادیث میں سے ہے۔ سکونی امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کی، اوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا یا موسیٰ لا تفرح بکثرت المال، اے موسیٰ مال کی کثرت پہ کبھی خوش نہ ہونا، لا تفرح مت خوش ہو، مت فرح کا احساس کرو، مت اپنے اندر اطمینان و فرح اور خوشی کا احساس پاؤ، بکثرت المال مال کی کثرت پہ مت خوش ہو، وَلَا تَدَعَ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ، کسی بھی حالت میں تم ہو، ہر حال میں میرے ذکر کو ترک مت کرنا، میری طرف توجہ رکھنا، میرے ذکر کو ترک مت کرنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِي الذُّنُوبَ، کیونکہ مال کی کثرت گناہوں کو بھلا دیتی ہے۔ کسی کو اپنے گناہ نہیں یاد، سبب کیا ہے؟ کثرت مال، کثرت مال انسانی گناہوں کو بھلا دیتی ہے۔ وَإِنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقُلُوبَ، اور میرے ذکر کا ترک کرنا، میرے ذکر کو چھوڑ دینا، اللہ کے ساتھ قلب کا مشغول نہ ہونا، یہ قلوب کو قسی کر دیتا ہے۔ جب قلوب قسی ہو جائے نہیں آتے اللہ کی طرف، کیوں نہیں آتے؟ اللہ خود ایسے لوگوں کا دل غافل کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِنَا، کہ اس شخص کی مت پیروی کریں کہ ہم نے اس کے قلب کو غافل کر دیا، ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے اس کے قلب کو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر یہ غافل قلب کہاں چلے گا؟ پھر تو اپنے ہوائے نفس کے مطابق چلے گا، وہ ہر چیز اپنے مطابق ہی کرے گا، نہ پڑھائی میں اس کا کوئی استاد ہے، نہ رہنمائی میں کوئی اس کا استاد ہے، نہ زندگی کے طور طریقوں میں، کسی چیز میں اس کا استاد ہے تو اس کا نفس ہے، اپنے نفس کے مطابق ہی ہر امور انجام دینا چاہے گا، اور اس سے پھر عبادات اور بڑا اعلیٰ مقام بھی عنایت کرنا شروع کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا امور اس کے کیا ہیں؟ افراطی تفریطی امور ہیں اس کے۔ وَإِنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقُلُوبَ، میرے ذکر کا ترک کرنا قساوت قلبی کو لے کے آتا ہے۔ بس آپ نے پہلے آیات جو پڑھی تھی اس کے مطابق ذکر کو ترک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ مشغول نہ ہونا، نابینا پن کو لے کے آتا ہے۔ آج جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں یا آیات کریمہ ہم نے پڑھی وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عن ذکر اللہ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ قساوت قلبی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی بنیاد پر ہے۔ قساوت قلبی کے اوپر آپ دیکھنے کہ تکرار وارد ہوئی آیات روایات میں۔ اگلی حدیث ہے، اس حدیث میں غالباً یہ
ابو حمزہ ثمالی رضی اللہ عنہ صحیح سند یہ حدیث ہے، اس میں امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مکتوب فی التورات، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، التی لم تغیر، وہ تورات کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہم پہلے بھی اس کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں بھی، 8 نمبر حدیث ہے، وہ تورات جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان موسیٰ سأل ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، فقال الہی، میرے الہ۔ میرے الہ بڑا ایک خوبصورت اور بڑا ایک مانوس کلمہ ہے۔ مثلا ہر ایک نے الہ رکھے ہوتے تھے، وہ کہتا تھا یہ میرا الہ ہے، بتوں کو۔ ایک بت پالا ہوا ہے، کسی نے چھوٹی سی مورتی بنائی ہوئی ہے، کسی نے کیا کوئی عجیب و غریب بے ڈھنگا بدن اور جسم، کان ناک کا مجسمہ بنا کے کہتا ہے یہ میرا الہ ہے۔ ہم کہتے ہیں الہی، اے اللہ تو میرا الہ ہے، کہتے ہیں کہ تو میرا الہ ہے۔ الہی انہ یأتی علی مجالس، کہ بعض اوقات میں ایسی محفلوں میں ہوتا ہوں، بعض ایسی مجالس آ جاتی ہیں، اعزک و اجلک ان اذکرک فیہا، کہ ایک مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ان مجالس میں تیرا ذکر کیا جائے۔ صحیح، بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے میرے اوپر، ایک بھاری یا عظیم عظمت کا حامل ایک عمل بن جاتا ہے کہ میں تیرا ذکر، یعنی عظیم کلمہ بولا جاتا ہے کہ ایک شے بہت بزرگ ہو۔ مثلا آپ ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ ایک اور آپ پہاڑ دیکھتے ہیں بلند ہے اور جہاز اس کے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ ایک پہاڑ ایسا اونچا ہے کہ اس کی چوٹی تک جہاز بھی نہیں جاتا اور پرندے بھی نہیں پر مارتے، اس کے وسط کے پاس سے جہاز جا رہا ہے، اس کی عظمت دیکھ کے آپ حیران۔ اس کے سامنے جو آپ تحیر اور حیرانگی کا اظہار کریں گے، یہ عظمت کہلاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں عظیم یعنی ایک بہت بڑی چیز، اس بڑی چیز کا قلبی طور پہ اعتراف، یعنی مجالس اور محافل میں ایک ذکر کا کرنا بھاری ہو جائے، عظیم ہو جائے، مشکل، انتہائی مشکل لگنے لگے۔ تو کہا بعض اوقات ایسی مجالس ہوتی ہیں، اعزک و اجلک ان اذکرک فیہا، تو اس میں ذکر الہی، تیرا ذکر کیسے کیا جائے، یعنی تیرا ذکر جو ہے وہ ایک قوت چاہتا ہے، میرے لیے بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ ان ذکری حسن علی کل حال، ہر حال میں میرا ذکر کرنا بہترین ہے۔ یعنی اللہ کو اپنا ذکر چھوڑنا قبول نہیں ہے، ہر حال میں میرا ذکر کرو، توجہ کرو، مشغول رہو میرے ساتھ۔ 9 نمبر حدیث دیکھیں کہ بعض اصحاب نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل لموسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام علی نبینا وعلی آلہ وعلیہ السلام، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اکثر ذکری باللیل والنہار، رات اور دن میں زیادہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کرو، کب؟ راتوں کو اور دن کے ٹائم۔ وَكُنْ عِنْدَ ذِكْرِ خَاشِعًا، آداب یہ ہیں کہ میرا ذکر کرتے ہوئے خاشع رہو، یعنی تمہارے اندر خشوع ہونا چاہیے، قلب تمہارا اندر سے جھکا ہوا ہو، کیونکہ جو اس عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہو اس کے پر خشوع حتماً حالت خشوع طاری ہوگی۔ خشیت اور خشوع میں فرق ہے، خشیت خا شین یا ہے خشیت، اور خشوع خا شین اور عین ہے، یعنی یا اور عین کا فرق ہے۔ خشیت خوف سے وابستہ ہے، خشوع جو ہے وہ انتہائی تواضع سے وابستہ ہے۔ وَعِنْدَ بَلَاءِ صَابِرًا، اور میری مصیبتوں اور بلا کے اوپر صبر کرو۔ وَاطْمَئِنَّ عِنْدَ ذِكْرِي، میرے ذکر کے وقت مطمئن رہو۔ وَعْبُدْنِي، میری ہی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور میرے ساتھ کسی کا شرک مت کرنا۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یا موسیٰ اجعلنی ذخرک،
تم مجھے اپنا ذخیرہ قرار دو۔ ذخیرہ ہوتا ہے نا جسے ہمیشہ محفوظ اور ساتھ ساتھ رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے مشکل وقت میں جسے انسان استفادہ کرتا ہے۔ اپنا ذخیرہ مجھے قرار دو۔ وَضَعْ عِنْدِي كَنْزَكَ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، باقیات صالحات میں سے اپنے خزانے کو میرے پاس لا کے رکھ دو، یعنی تمہارا خزانہ میرے پاس جو ہے وہ باقیات صالح تمہارے اعمال ہیں وہ باقی رہیں گے۔ جو صالح عمل نہیں ہے وہ تو فاسد ہو کے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ فقط اور فقط انسان کی کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ باقیات صالحات یعنی صالح عمل ہے۔ اسی سند سے حدیث نمبر 10 بھی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل لموسیٰ، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم، اپنی زبان کو اپنے قلب کے پیچھے قرار دو، سلامتی سے رہو گے۔ اپنی زبان کو یہ ہونٹوں کے اوپر نہ رکھو، آئے تو فوراً بول دو، نہیں، قلب کے پیچھے رکھو۔ قلب کے پیچھے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ قلب جو اجازت دے وہ زبان سے ادا کر دو، تسلم، سلامتی سے رہو گے۔ وَأَكْثِرْ ذِكْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دیکھیں دوبارہ تکرار ہے، راتوں کو اور دن کو میرا ذکر کثرت سے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْخَطِيئَةَ فِي مَعْدَنِهَا فَتَنْدَمْ، اور تم ان خطاؤں کی پیروی نہ کرنا ورنہ نادم ہوگے۔ پتہ لگ گیا خطا ہے، برائی ہے، پستی ہے، قباحت ہے، چھوڑ دو وَإِلَّا ندامت اٹھاؤ گے۔ فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ مَوْعِدُ أَهْلِ النَّارِ، یہ خطیات ہیں، یہی خطائیں ہیں، یہی لغزشیں ہیں جو کہ اہل النار سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہی موعد ہے، یہی وہ مقام ہے جس کا وعدہ ہے، یہ وہ شے ہے جس کا وعدہ اہل دوزخ سے کیا گیا۔ ایک روایت منسوب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ معذرت، کوئی شخص غلطی کرتا ہے، اس غلطی کی معذرت جو ہے، اسے جو معذرت کرنے پڑتی ہے اور مد مقابل کو قبول کرنا پڑتا ہے، معذرت کو قبول کرنے سے زیادہ بہتر کسی شخص کی اچھی چیزوں کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کو تشویق دلانا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ جائے اس کے اوپر۔ یعنی یہ مقابلہ ہے کہ افراد کی زیادہ اچھے اعمال پہ تشویق کی جائے، یا جب معذرت خواہی کرتے ہیں تو معذرت کو قبول کر لیں۔ اگر دونوں میں ہیں تو دونوں عمل صالح ہیں، بلا شک و شبہ دونوں عمل صالح ہیں۔ اگر کوئی معذرت خواہی کر رہا ہے، یہ بزرگی میں سے ہے، کرامت میں سے، کریم لوگوں کی علامت ہے، معذرت کو قبول کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تواب سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن تشویق کسی کی دلانا کہ وہ ناگناہوں کی طرف آئے، ایسی اس کے اندر شوق برپا کریں، انگیزہ برپا کریں، اصلی حوصلہ افزائی کریں، وہ نہ آئے گناہوں کی طرف، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے معذرت کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس لیے خطاؤں کی طرف مت قدم اٹھاؤ، یہ اہل دوزخ کے وعدے کا مقام ہے۔ اسی سند سے 11 نمبر حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فیما ناج اللہ بہ، اللہ نے جو مناجات موسیٰ علیہ السلام سے کی ہیں، کیونکہ مناجات باہمی طور پہ ایک عمل ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ لا تنسنی علی کل حال، ہر حالت میں مجھے فراموش نہ کرنا، مت بھولنا، نسیان کا شکار مت ہونا مجھ سے۔ فَإِنَّ نِسْيَانِي يُمِيتُ الْقَلْبِ، مجھے بھولو گے تو قلب مردہ ہو جائے گا۔ ایک ہے صاحی، قلب قسی ہو جانا، ایک ہے قلب میت، اس کا دل مردہ ہو جائے گا، وہ اندر سے وجود مردہ ہے۔ اس لیے ایک جملہ بہترین بولا جاتا ہے، جہنم روحوں کا قبرستان ہے، جسموں کا قبرستان وہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، روحیں کہاں پہ جائیں گی؟ یہ جو بیمار مردہ روحیں ہیں، مردہ روحوں کا قبرستان وہ جہنم ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو بھلا دیا جائے تو یہ قلب کو مردہ کر دیتا ہے۔
ایک روایت ہے جس میں 12 نمبر حدیث بشیر دہان امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی مسلسل دیکھ رہے ہیں، ذکر کے باب میں حدیث قدسی، اللہ عز وجل فرماتا ہے، یبن آدم، اے فرزند آدم، اے آدم کے بیٹے، فرزند آدم، اذکرنی فی ملائن، بھرے مجمع میں میرا ذکر کرو، بھرے مجمع میں یعنی اعلانیہ ذکر بھی کرو، جو تمہارا قلب توجہ ہے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرو، اذکرک فی ملأ خیر من ملائکہ، میں اس مجمع میں تیرا ذکر کروں گا جو تیرے مجمع سے بہت بہتر ہے۔ اس حدیث کی تشریح حدیث نمبر 13 کر رہی ہے، آئیں حدیث نمبر 13 کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا، من ذکرنی فی ملأ من الناس، جو لوگوں کے بھرے مجمع میں میرا ذکر کرے گا، ذکرتہ فی ملأ من الملائکۃ، میں ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ اس کا ذکر ملائکہ کے درمیان کسی کا نام لے کے اس کی تعریف کرنا، اس کا ذکر کرنا کس قدر بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملائکہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ملائکہ کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کرے، اس کی تعریفیں کریں، اس کی مدح کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے اپنے اللہ کا ذکر کرے، اپنے اللہ کی مدح و ستائش کرے، حمد و ثنا کو بجا لائے۔ یہ ہمارے پاس 21 نمبر باب تھا، باب نمبر 22 ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ ایک دو نکات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس چہل حدیث سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس میں اس نقطے کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ زبان کا قلبی ذکر سے کیسے تعلق قائم ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 18، چہل حدیث کی حدیث نمبر 18 ذکر الہی سے وابستہ احادیث کے اوپر قائم کی ہے، اور آغاز سرنامہ کلام الکافی کی احادیث ہے۔ تقریباً پوری کتاب میں الکافی ہی کی احادیث کو جم کر کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی ہے، اور بہت بہترین عارفانہ شرح ہے ذکر الہی کے اس مورد کی۔ ہم اس میں سے ایک استفادہ کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک فصل قائم کی ہے کہ ذکر الہی کی خصلت، کیونکہ ابھی آپ چند خصلتیں پڑھ چکے، گزشتہ درس میں گزرا کہ ذکر الہی یعنی اللہ کے ساتھ قلب مشغول نہیں ہے، نابینا انسان ہو جائے گا، حقائق نہیں جان سکتا، نہیں حقائق اس کے سامنے آشکار ہوں گے جیسے آج آشکار نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ذکر الہی سے غافل ہے، قسی القلب ہو جائے گا، عبادات، نمازوں، خیر، ان امور کا اس کا دل نہیں چاہے گا، قلب مائل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر بالکل اللہ کو بھول جائے گا تو مر جائے گا یہ دل، اور مرے ہوئے قلوب ان کا قبرستان وہ جہنم ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آیا جو زبان سے ذکر کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں کیا؟ یا کوئی قیمت ہے؟ عاملوں نے تو بڑی قیمت بنا دی ہے جن بھگانے کے لیے، تعویذ ٹوٹکے، دعائیں شعائیں، ادھر ادھر کے امور انجام دینے کے لیے۔ آپ کئی ایسے غریب دیکھیں گے، ان کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے باقول، یا مہینہ گزارنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن 22,000 یا 20,000 یا 30,000 کا ایک تعویذ لینے کے پیسے ہیں ان کے پاس۔ تعجب کی چیز ہے، کئی ایسے نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں کہ ان کے بل کوئی اور گھر کے ادا کرتا ہے، گھر کے خرچے کے لیے کوئی اور پیسے دیتا ہے، اور زیارات کے اوپر آ کے وہ 20,000 کا یا 22 یا 25,000 روپے کا، پاکستانی روپے کا ایک تعویذ خرید کے جا رہے ہیں۔ 10 یا 5 3 انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ذکر کو دنیاوی امور اور دنیاوی طور طریقے اس کے لیے استعمال کسی طریقے سے وہمیات کا شکار ہیں۔ فلاں نے شاید جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں جن چڑھا ہوا ہے۔ ہوں گی ساری چیزیں اس کائنات میں، خیر اور شر سارے ہی موجود ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں جنات نہیں ہوتے؟ ہوتے ہی ہیں۔ یہاں پہ انسانوں سے انسان بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی خطرے کی ایک علامت ہے۔ ہر چیز میں ہی خطرہ ہے، چھت گر سکتی ہے، سانس رک سکتی ہے، سواری کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بچوں کی موت کا غم لاحق ہو سکتا ہے،
کوئی خطرناک مرض بہت سارے خطرات ہیں، کیا ہر خطرے کے اوپر حساس ہو کے انسان تعویذوں گنڈوں کی طرف لگ جائے؟ یا نہیں، رجوع کرے اللہ کی طرف ہر حال میں؟ کہ یہ جو روایات کے جملے ہیں کہ حسن علی کل حال ان ذکری حسن علی کل حال، میرا ذکر ہر حال میں بہترین ہے، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ اس میں بھی یہ خصوصیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کی قیمت ہے، لیکن آئے ہم اسے قلب کے اب دائرے سے دیکھیں، نہ کہ عاملوں پیروں اور نہ کہ فقط ثواب کے دائرے میں دیکھیں۔ ثواب ہوتا ہے تشویق دلانے کے لیے، یعنی وہ جو ثواب کا بیان ہماری کتب میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اتنا ثواب مل جائے گا اور یہ ہوگا فلاں ہوگا، اس کا در حقیقت مقصد وہ قلب کی تربیت اور تعلیم ہے۔ جیسے کہ بھی ایک واقعے سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آغاز میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ذکر بندے کا جو اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق باعث بنتا ہے کہ انسان ایک بڑے مقام کی طرف آ جائے، صحیح ہے؟ اور اگر انسان اس کے مد مقابل حق تعالیٰ سے نسیان اختیار کرے، جیسے کہ آیات میں آیا ہے، تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں، فنسیتہا، تم نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اس میں چند تذکرات ہیں، اگلی فصل میں آتے ہیں، تفکر اور تذکر میں فرق۔ یہ انشاءاللہ تفصیل سے باب آگے کی احادیث کے ضمن میں ہی ہم پڑھیں گے، لیکن صرف اشارہ میں آپ کی خدمت میں کروں۔ تفکر کا جو پھل ہے وہ ذکر ہے، یعنی ذکر بالاتر ہے، تفکر اس کے آغاز ہے، تفکر ایک عمل ہے، اس کا نتیجہ ذکر ہے۔ بالفاظ دیگر امام خمینی لکھتے ہیں کہ تذکر فوق تفکر تذکر ذکر کرنا تفکر سے بالاتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تفکر ہے محبوب کو طلب کرنا۔ اب جب طلب ہم کر رہے ہیں تو تب محبوب ہمارے پاس نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے تو میں طلب کر رہا ہوں۔ جب میں طلب کر رہا ہوں تو یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تفکر کے ذریعے سے محبوب کو طلب کریں گے، اس کو حاصل کریں گے، جب حاصل کر لیا جائے تو پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہٰذا تفکر طلب کرنا ہے اور ذکر حصول مطلوب ہے، جس کو طلب کرے تو اس کا حاصل ہو جانا، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ ذکر در حقیقت حصول مطلوب کو بیان کرتا ہے اور تفکر طلب محبوب کو بیان کرتا ہے۔ عشق اور شوق میں بھی آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرق بیان کیا ہے۔ شوق ہے طلب محبوب، یعنی محبوب کے کسی نہ کسی کمال کو پا کے محبوب سے تعلق جوڑ لینا۔ محبوب کے ساتھ وصل ویسے نہیں ہو سکتا جب تک محبوب کے کسی کمال کو آپ حاصل نہ کریں۔ حتیٰ عشق مجازی جو ہمارے ہاں ہے، جو کہ حرام امور کے اوپر مشتمل، انگیزہ عشق و محبت عظیم ایک نعمت ہے، اسے حرام امور میں لگا دے، جیسے عقل کو یا انسانی بدن کی اعضاء و جوارح جو نعمتیں بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو حرام امور میں انسان لگاتا ہے، اس طرح عشق اور محبت کے عناصر کو بھی بعض اوقات حرام امور میں لگاتا ہے۔ وہاں پر بھی اس کا وصل محبوب سے کب ہوتا ہے، معشوق سے کب اس کا وصل ہوتا ہے؟ جب وہ محبوب کے کسی کمال کو کمال کہتے ہوئے اختیار کر لے۔ مثلا میرے محبوب کو فلاں رنگ پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رنگ کمال ہے، وہ اسی رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ اگر نہیں محبوب کے کسی کمال تک رسائی حاصل کرے گا، محب کی محبوب کے ساتھ وصل اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہی بیان کرتے ہیں کہ عشق ہے کمالات محبوب میں سے کسی نہ کسی کمال کو اپنے اندر پا لینا، حاصل کر لینا، حاصل اس مقدار کا عشق ہے۔ اور کمال کے لیے تگ دو کرتے رہنا، محبوب کے پاس جو کمال ہے میں لوں، وہ جو محبوب کے کمال کے لیے آپ کی تگ و دو کرنا ہے، طلب کرنا ہے، یہ کہتے ہیں شوق، یہ شائق ہے، عاشق نہیں ہے۔ شوق سے شائق، جیسے خوف سے خائف بنتا ہے، اس طرح شوق سے شائق بنتا ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہ طلب محبوب یہ تفکر ہے، حصول مطلوب یہ ہے ذکر۔ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اس واقعے کے اوپر اختتام ہماری گفتگو کا۔
اور اس کی تشریح اگلے درس میں اگر یاد رہا انشاءاللہ العزیز تو آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اسی کتاب نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 345 میں اگلی فصل میں ذکر کرتے ہیں شیخ عارف کامل ماں، ہمارے کامل عارف کامل جو استاد ہے جناب شاہ آبادی روح فدا ہو، کہ میری روح ان کے اوپر قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، می فرمودند۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ذاکر ذکر کرنے والا شخص ہے وہ ذکر میں ضروری ہے کہ اس شخص کی مانند ہو کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ جو زبان نہیں کھولتا، اس کو زبان کے اوپر الفاظ جاری کرنے کے لیے ایک کلمے کو تکرار کر کر کے بیان کیا جاتا، تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو اگر کہنا ہو کہ مثلا بعض کلمات آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے ہونٹوں سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں سب سے آسان ہے، اس لیے بچہ سب سے پہلے یہ سیکھتا ہے، بابا، ماما، پانی، اس یہ والے سیکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے کوئی اور زبان سے جو ادا ہوتے ہیں وہ الفاظ بلوانے ہوں تو وہ جاری کرنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کلمہ بولیں یا ایک لفظ بولیں جو زبان سے ادا ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں طوطا، اب اس میں تا آتی ہے، تھوڑا سا سخت ہے، تو وہ اپنے طور پہ تا ممکن ہے کہے گا، آپ بار بار تکرار کریں گے۔ آپ اسے کہیں گے دادی، وہ دادی کو کہے گا تاتی مثلا بالفرض اپنی زبان میں، آپ بار بار تکرار کریں گے کہ یہ کلمہ وہ سیکھ جائے۔ یا زبان نہیں کھول رہا، جاری نہیں کر رہا، آپ کہیں گے پہلے یہ کلمہ کو، پھر میں تمہیں یہ کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی۔ بچے کے سامنے آپ ایک لفظ کا بار بار اس لیے تکرار کریں گے کہ وہ بچہ تعلیم حاصل کر لے اس لفظ کی، اور جب وہ زبان سے تکرار کی بنیاد پہ اس کلمے کو پہلے یاد کرے گا، پھر اس کلمے کو جاری کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ اس لفظ کو بولنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ بولنے میں کامیاب ہوگا تو اب بچہ جو ہے وہ جو استاد ہے، معلم ہے، وہ بچے کے پیچھے پیچھے بولے گا، اور یہاں پہ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کیونکہ استاد کا مقصد جو لفظ سکھانا تھا وہ لفظ اس نے سکھا دیا۔ یہاں سے وہ کلام تبدیل کرتے ہیں۔ امام خمینی کے شاہ آبادی ان کے استاد، انہوں نے ذکر کیا کہ در حقیقت بچے نے مدد حاصل کی استاد سے، اور استاد کی تعلیم سے اس کے قلب نے اس کی زبان، اس نے مدد حاصل کی، تعلیم حاصل کی اور زبان پہ جاری کیا، اور ایک وقت آیا کہ جاری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے لسانی ذکر ہے، دل بچے کی مانند ہے، لسانی ذکر استاد کی مانند ہے۔ آپ جب تکرار کے ساتھ ایک لسانی ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنے اس بند اور تاریک قلب کو سکھا رہے ہیں کہ جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو توجہ کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن آپ کا زبان سے تکراری ایک ذکر کو انجام دیتے رہنا، اس کی مدد سے قلب تعلیم حاصل کر لے گا۔ جب قلب تعلیم حاصل کرے گا تو قلب ذاکر ہو جائے گا، اور جب وہ ذاکر ہوگا اور قلب اپنی زبان قلب سے جب ذکر کرے گا تو یہاں پہ مدد غیبی اس کو شامل حال ہوگی، اور یہاں سے اب زبان کی طبیعت ہو جائے گی۔ قلب بول رہا ہے تو زبان بول رہی ہے، کیونکہ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، قلب بولے تو زبان بولے۔ جیسے وہ پھر چھوٹا بچہ بولتا ہے تو استاد بھی بولتا ہے، وہ کہے گا اچھا بتاؤ کیا میں نے سکھایا تھا، وہ بولے گا مثلا دادی، استاد بولے گا دادی۔ یہاں پہ جو ظاہری طور پہ ہے، اب استاد پھر بچے کے پیچھے پیچھے وہ بولے گا۔ اسی طریقے سے جب قلب ذکر کو تعلیم حاصل کر کے پڑھ لے، تعلیم حاصل کر لے، اور پھر کشادہ ہو جائے، یعنی اس کا منہ کھل جائے، وہ بھی بولنے لگ جائے، وہ تنگ کیفیت سے نکل آئے دل، تو یہاں پہ زبان تابع قلب کے ہو جائے گی، قلب بولے گا پھر زبان بھی بولے گی۔ اس لیے زبان وہ ظاہری صورت ہے اگرچہ، لیکن یہ ظاہری صورت کس کے اوپر موقوف ہے؟ قلب کی حالت پر موقوف ہے، لیکن آغاز میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سالک کو آغاز میں چاہیے کہ اعمال ظاہریہ کا بہترین اہتمام اور بندوبست کرے، لیکن کس نیت سے کرے کہ میں اس کے ذریعے سے مدد حاصل کروں،
میں اس کے ذریعے سے ملکوت اور مقام غیب کے قابل اپنے آپ کو بناتا چلا جاؤں۔ لہٰذا باطن کی جو روحانیت ہے اور قلب کی جو نورانیت ہے، وہ در حقیقت حیات ملکوتی کی خاطر ظاہری اعمال، اذکار اور ورد ادعیہ ان کے ذریعے سے مدد طلب کرتی ہے۔ اور جب یہ عمل انجام پا جائے تو روایات کے مطابق اس لیے کہا گیا ہے کہ اعمال کی قبولیت قلب کے اقبال کے اساس پر ہے، یعنی قلب اس کا کتنا استقبال کرتا ہے، قلب کتنا اس کے قدم بڑھاتا ہے۔ جتنا وہ قلب کے ساتھ، نفس کے ساتھ ولولہ، رجحان، پورے شوق اور رغبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اتنی ہی مقدار کے عمل قبول ہوتے ہیں، وإلا قبولیت اس سے آگے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہذا ذکر قلبی یا روح کے ساتھ ذکر ہے، اسے مدد چاہیے، اور مدد کے لیے یہ ظاہری جو ہمارے اذکار ہیں یہ انسان کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ مقدمہ سازی کرتے ہیں، راہ ہموار کرتے ہیں، یہاں تک کہ دل اور قلب اور نفس انسانی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل بولتا ہے، قلب ذکر کرتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے زبان ذکر کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہر۔